الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت کا ترجمہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نماز تمام بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلے انبیاء علیہ السلام کی حالات اور واقعات بیان کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پیش آنے والے حالات پر صبر کی تلقین کی، اور کہا گیا کہ جو کتاب یعنی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے اور نماز کی پابندی رکھیے، کیونکہ تمام اعمال میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت کرو تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، اس لیے موت سے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ تو ہر شخص کو ہر حال میں آئے گی، اور مومن کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس لیے ہر ایک کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا فنا ہونے والی اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی بے ثباتی بتاتے ہوئے فرمایا، دنیا کی زندگی کی کچھ حیثیت کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ کھیل کود کی طرح ہے، تھوڑا مزہ اٹھا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی جلد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس لیے اس کی تیاری کی زیادہ فکر کرتے رہنا چاہیے۔ مجاہدے سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے محنت و کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے اللہ تک پہنچنے کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سورہ عنکبوت ختم ہوا، ابھی سورہ روم جو ہے وہ اس کا ترجمہ خلاصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دنیا کی دین حق کی اتباع کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم باطل مذاہب سے یکسو ہو کر، یعنی ان سے منہ پھیر کر اپنا رخ اس دین حق کی طرف رکھو اور اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو، جس قابلیت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، چنانچہ اس کی چاہت پر عمل کرنا چاہیے۔ مصیبت دور ہونے کے بعد لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بہت ہی دل و جان سے پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے راحت و آرام کا سامان مہیا کر دیتا ہے تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں اور شرک و گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بدلے کی امید پر ہدیہ نہ دیا جائے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ آج کل ہمارے سماج میں اس کا رواج ہے۔ جو بری رسم عام طور سے خاندانوں اور رشتہ داروں میں چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتے کے لوگ جو کچھ ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ جس کو دیا ہے وہ بھی جب وقت آئے گا ہم کو ایسا ہی دے گا یا اس سے بہتر دے گا۔ خصوصاً شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں قرآن میں قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کو یہ حق اس انداز میں دیا جائے کہ دینے کے بعد وہ نہ احسان جتائے اور نہ بدلے کی امید رکھے، اور جس کو اس امید پر دیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مجھ کو اس سے کچھ بڑھا کر دے گا، تو ایسے دیے ہوئے مال کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربو یعنی سود سے بیان کر کے
اس عمل کی برائی کی طرف توجہ دلائیے. اس کو اتنا گھٹیا بھی بیان کر دیا کہ یہ عمل اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عمل کس کے مقابلے میں ہو جاتا ہے. اللہ ہم کو اس کی حفاظت فرمائے. ہم جو بھی دیں خرچ کریں اللہ کے راہ میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے, نہ ہی کسی کو احسان جتانے کے لیے, نہ ہی کسی کو بدلہ دینے کے لیے, کیونکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. آمین یا رب العالمین. دنیا میں پریشانیوں کا سبب انسانی اعمال. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور گناہوں میں مبتلا ہونا ایسی بری چیز ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کے ان برے اعمال کے سبب بلائیں اور مصیبتیں پھیل رہی ہیں. مثلا قحط اور سوکھا, وبائی بیماریاں, آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا, نفع بخش چیزوں کے نفع کا کم ہونا اور نقصان زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ. گناہوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا کا کچھ مزہ دنیا ہی میں چکھا دے, تاکہ اس دنیاوی سزا کو دیکھ کر وہ آخرت کی سزا کا تصور کریں اور اس سزا کے خوف سے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. یہاں پر پارہ نمبر 21 کا پہلا حصہ جو ہے ترجمے کا خلاصہ کا حصہ ختم ہوتا ہے. باقی جو ہے دوسرا حصہ پیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.